پاکستان کی ڈیجیٹل مارکیٹ میں آج کل کافی ہلچل ہے، خاص طور پر فائنانس ایکٹ 2025 کے بعد۔ جی بالکل، نئے ٹیکس قانونوں کی وجہ سے کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں اس نئے 2% سیلز ٹیکس کی، یہ جو آن لائن سامان منگوانے پر لگا ہے۔ جی، یہ 2% والا ٹیکس، اس پہ کافی سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ ہے کیا؟ مطلب سیلز ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس؟ دیکھیں، یہ صاف طور پر ایک سیلز ٹیکس ہے، یعنی GST، انکم ٹیکس نہیں۔ اچھا، یہ فائنانس ایکٹ میں واضح لکھا ہے، سیکشن 014 میں۔ اور یہ لگتا کس پر ہے؟ یہ لگتا ہے سامان کی مجموعی قیمت پر 2%، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس سامان پر جو پاکستان کے اندر سے آن لائن پلیٹ فارم، ویب سائٹ یا ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر آرڈر کیا گیا ہو۔ صرف قابل ٹیکس سامان پر ہے نا؟ جی، قابل ٹیکس سامان پر۔ اچھا، تو یہ سیلز ٹیکس ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اسے جمع کون کرے گا؟ کیا یہ بیچنے والی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہاں سسٹم تھوڑا مختلف بنایا گیا ہے۔ کیسے؟ قانون کہتا ہے کہ اگر پیمنٹ ڈیجیٹل ہے، مطلب آن لائن کارڈ سے یا بینک سے، جی، تو جو پیمنٹ کا ثالث ہے، جیسے بینک ہو گیا یا کوئی پیمنٹ گیٹ وے، وہ یہ 2% کاٹ کر جمع کروائے گا۔ اچھا، اور اگر کیش آن ڈیلیوری ہو، جو کہ بہت عام ہے پاکستان میں؟ جی، تو اگر کیش آن ڈیلیوری ہے تو پھر سامان پہنچانے والی جو کوریئر کمپنی ہے وہ یہ رقم لے کر جمع کروانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یعنی ذمہ داری بینک یا کوریئر پر ڈال دی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ سیلز ٹیکس ایکٹ کے 11ویں شیڈیول میں درج ہے۔ یہ ایک طرح سے آٹومیٹ کرنے کی کوشش ہے، لیکن ایک بات، اگرچہ جمع بینک یا کوریئر کروا رہا ہے، جی، لیکن چونکہ یہ سپلائی کی مجموعی قیمت پر ہے، تو آخر میں تو یہ پیسہ گاہک کی جیب سے ہی جائے گا نا؟ ہاں، عملی طور پر تو ایسا ہی ہوگا۔ زیادہ تر بیچنے والے اسے قیمت میں ہی شامل کر دیں گے، تو بوجھ تو صارف پر ہی پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم نکتہ ہے جو بیچنے والوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جی، کیا یہ 2% ٹیکس حتمی ہے؟ مطلب فائنل پیمنٹ، یا ایسے بعد میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ سنا ہے کہ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ہونے میں فرق ہے، STRN کا چکر۔ جی ہاں، یہ بہت اہم فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بتائیے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں، مطلب بہت چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے، جی، گھریلو صنعتیں وغیرہ۔ ہاں، یا پھر نان ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں جو کچھ خاص شرائط پوری کرتے ہیں چھوٹے دکانداروں کی، صحیح۔ ان کے لیے یہ جو 2% ٹیکس بینک یا کوریئر کاٹے گا نا، جی، یہ ان کے ڈیجیٹل آرڈرز پر سیلز ٹیکس کی حتمی ادائیگی ہوگی۔ مطلب بس یہ 2% دے دیا اور ان آرڈرز پر ان کی سیلز ٹیکس کی ذمہ داری ختم۔ اچھا، یعنی انہیں مزید 18% وغیرہ کا حساب نہیں رکھنا ہے ان آرڈرز کے لیے؟ جی نہیں، ان آن لائن آرڈرز کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے رجسٹرڈ کاروبار ہیں، جو شاید پہلے ہی 18% GST لے رہے ہیں اپنی چیزوں پر؟ ہاں، ان کے لیے صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہ تمام رجسٹرڈ کاروبار جو کاٹیج انڈسٹری یا نان ٹیئر 1 ریٹیلر نہیں ہیں، جی، وہ تو اپنی سپلائی پر نارمل 18% یا جو بھی ان پر لاگو شرح ہے وہ چارج کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ان کے لیے یہ جو 2% بینک یا کوریئر کاٹے گا، یہ ایک قسم کی ود ہولڈنگ ہے۔ اچھا، ایڈوانس ٹیکس کی طرح؟ کچھ ویسا سمجھ لیں۔ یہ رقم جو کٹ گئی وہ ان کی جو کل 18% یا جو بھی شرح ہے کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی بڑے سٹور نے آن لائن کچھ بیچا، ان سے 2% کٹ گیا، لیکن انہیں حکومت کو دینا 18% تھا، تو وہ باقی کا 16% جمع کروائیں گے اس 2% کو ایڈجسٹ کر کے؟ بالکل صحیح سمجھے آپ، چھوٹے کے لیے حتمی، بڑے کے لیے ایڈجسٹیبل۔ یہ فرق تو بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ کئی آن لائن بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی کوریئر کمپنیاں ان سے STRN مانگ رہی ہیں، سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر، اور کہہ رہی ہیں کہ اگر نہیں ہے تو ہم آپ کا سامان نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ بالکل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ نیا فائنانس ایکٹ 2025 ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 نئی شقیں آئی ہیں۔ ایک ہے سیکشن 14(1)(a). یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر سے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر سامان بیچنے والے تقریباً ہر شخص کے لیے سیلز ٹیکس رجسٹریشن یعنی STRN لینا لازمی ہے۔ تقریباً ہر ایک کے لیے؟ جی، سوائے ان کے جنہیں چھوٹ حاصل ہے، جیسے وہی کاٹیج انڈسٹری یا کچھ خاص ریٹیلرز۔ تو رجسٹریشن لازمی ہو گئی زیادہ تر کے لیے۔ اور دوسری شک؟
दूसरी है सेक्शन 14(1)(b). ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कुरियर कंपनियों पर जिम्मेदारी डालती है क्या जिम्मेदारी? कि वो किसी ऐसे बंदे को अपनी सर्विस इस्तेमाल ना करने दें जिसके पास NTN ना हो और जहां जरूरी हो STRN भी ना हो। अच्छा, तो अब कुरियर वाले कानूनन पाबंद हैं कि वो चेक करें कि बेचने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं? जी बिल्कुल, इसीलिए वो अब सबसे STRN मांग रहे हैं। उनकी मजबूरी है। तो खुलासा ये हुआ कि अब अगर कोई पाकिस्तान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीजें बेच रहा है तो ज्यादातर इम्कान यही है कि उसे सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। जी, बुनियादी तौर पर यही बात है। सेक्शन 14(1)(a) यही कहता है, सवाए उन चंद मुस्तस्नियात के। ठीक है, तो जल्दी से अहम बातें दोहरा लेते हैं ताकि सबको याद रहे। जरूर। पहली बात, ऑनलाइन सामान पर 2% सेल्स टैक्स लग गया है, जी। जिसे बैंक या कुरियर जमा करेगा। दूसरा, छोटे बेचने वालों जैसे कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ये 2% ही हतमी टैक्स है। बिल्कुल। तीसरा, दूसरे रजिस्टर्ड कारोबारों के लिए ये 2% एक विदहोल्डिंग है जो उनकी कुल सेल्स टैक्स जिम्मेदारी से एडजस्ट होगी। सही। चौथा, कुरियर कंपनियां अब कानून की वजह से STRN मांग रही हैं। जी, उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। और पांचवां, ज्यादातर ऑनलाइन बेचने वालों को अब STRN लेना लाजमी हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त खुलासा है। इन तब्दीलियों को समझना और इन पर अमल करना अब तमाम ऑनलाइन बेचने वालों के लिए बहुत जरूरी है। यकीनन, ताकि कारोबार चलता रहे। जी, वैसे एक बात सोचने की है आखिर में। जी। क्योंकि ये 2% टैक्स छोटे बेचने वालों के लिए तो हतमी है, लेकिन बड़े कारोबार इसे अपनी 18% की जिम्मेदारी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या इससे मार्केट में कीमतों और मुकाबले पर कोई असर पड़ेगा? मतलब क्या छोटे और बड़े ऑनलाइन कारोबारों की कीमतों में फर्क आएगा इस वजह से? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त के साथ सामने आए।